بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بنی اسرائیل کی 5 انواع کو ذکر کرنے کے بعد ان کے ایک باطل قول کی 5 وجہ سے تردید کی گئی، پھر ان کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا۔ اب اخیر کے اندر ان کے بعض شبہات ہیں، ان شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر 3 شبہات کے جوابات آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کے مسئلہ توحید پر 3 شبہات ہیں۔ ہم مسئلہ توحید کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے جی؟ پہلا شبہ، یہ مسئلہ لے کے آنے والا، قرآن لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل ہے، اور یہ جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ اس لیے ہم ہمارے دشمن کے ذریعے سے جو پیغام آئے، جو مسئلہ آئے، لانے والا ہمارا دشمن ہے، لہذا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 3 شبہات میں سے یہ پہلا شبہ ہے بنی اسرائیل کا۔ مسئلہ توحید پر جب 5 انواع وغیرہ سارے ذکر کر کے چیلنج کر دیا گیا اور مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ اگر مانو گے تو اللہ پاک کے انعامات آئیں گے، نہ مانو گے تو اللہ پاک کے عذاب آئیں گے۔ اب وہ چند شبہات پیش کرتے ہیں کہ ہم مسئلے کو کیوں نہیں مانتے، قرآن کو کیوں نہیں مانتے، کہ قرآن کو لے کے آنے والا پیغمبر محمد کریم پر اس مسئلہ توحید کو لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل ہے، اور یہ فرشتہ جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی بستیاں اس نے الٹ دی تھیں، اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کل من کانا جواب شبہ اولا، جواب شبہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب جواب کہہ دیجئے من کانا عدوً، جو دشمن ہو جبرائیل کا، تو من کی جزا معذوف ہے، فلا انصاف لہ، جو جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ من کان عدوا لجبرائیل، جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ فلا انصاف لہ، اس کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے، یا فہو علی الخطأ، وہ خطا پر ہے، وہ سمجھے، یا فہو کافر، وہ کافر ہے۔ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ،
جو جزا معذوف ہے اس کی چند وجہ اللہ ذکر کر رہا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ وجہ اول مصدقاً دوم ہدن سوم بشرا چہارم. جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ انصاف کرنے والا نہیں ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ جبرائیل کو نازل کیا اللہ نے علی قلب کا آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. جبرائیل اگر یہ قرآن لے کے نازل ہوا ہے یا یہ پیغام توحید لے کے نازل ہوا ہے جبرائیل، تو جبرائیل کا کیا جرم ہے؟ اس کو بھیجنے والے نے بھیجا ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے وہ آیا ہے. جب اللہ کے حکم سے وہ آیا ہے اور وہ پیغام لے کے آیا ہے تو جبرائیل کے ساتھ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ دشمنی کرنی ہے تو پھر اللہ سے کرو. وہ سمجھے جبرائیل جو پیغام لے کے آیا ہے، قرآن لے کے آیا ہے، تو جبرائیل کی کیا غلطی ہے؟ جبرائیل کو تو اللہ نے بھیجا. اللہ اگر نہ بھیجتا تو وہ نہ آتا. اللہ نے بھیجا، وہ آ گیا بِإِذْنِ اللہ. وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے. جب اللہ کے حکم سے آیا ہے تو لانے والے کا کیا قصور ہے؟ یعنی یہ پیغام اگر لے کے آیا ہے تو اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے وہ پیغام لے کے آیا ہے. جب اللہ کے حکم سے پیغام لے کے آیا ہے تو اس کے لانے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. خود کتاب کے اوصاف دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ لانے والا جبرائیل ہے. تم دیکھو جو کتاب لے کے آیا ہے جبرائیل، وہ کتاب کیسی ہے؟ وہ کتاب آؤ جی مصدقاً. یہ وجہ تو دوسری ہے. پہلی وجہ وہ ہو گئی، دوسری وجہ مصدقاً، تیسری وجہ ہدن، چوتھی وجہ بشرا. یہ وجہ کے اعتبار سے تو 4 وجہ ہے، لیکن مصدقاً اس کتاب کے لیے اب صفت آ رہا ہے. وہ سمجھے وہ کتاب جو لے کے آیا ہے جبرائیل علیہ السلام، تو اس کتاب کے اوصاف دیکھو. اس کتاب کے مثلاً مصدقاً وصف اول، ہدن وصف دوم، بشرا وصف سوم. اس کتاب کے اندر 3 اوصاف ہیں. ایک یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور کتاب ہدن ایسی کتاب ہے جو ہدایت دینے والی ہے. بشرا اور ماننے والوں کو بشارہ سنانے والی ہے. یہ اوصاف ہیں کتاب کے. یہاں ایک جملہ نیچے لکھا ہوگا اور کتب سماویہ کے اوصاف بھی یہی ہیں. اور کتب سماویہ کے اوصاف بھی یہی ہیں. پھر مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہ کتاب، اس کے یہ اوصاف ہیں. جبرائیل کے ساتھ دشمنی مت کرو، کتاب کو دیکھو. کتاب کے اوصاف جو ہیں، یہ جو اوصاف ہیں تمام آسمانی کتابوں کے یہی اوصاف ہوتے ہیں. لہٰذا جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بشرا للمؤمنین. یہاں ایک اور جملہ بھی ہوگا کہ جبرائیل بوجہ معمور من اللہ ہونے کے معذور ہے اور ذریعہ ہدا و بشرا ہونے کے مشکور ہے. اور وہ جبرائیل تمہارے پاس آیا ہے تو نزلہ اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ بوجہ معمور من اللہ ہونے کے معذور ہے. وہ سمجھے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے معمور ہے. جب اللہ کی طرف سے معمور ہے تو معذور ہے، اس پر اعتراض ہو سکتا نہیں ہے. اور لے کے کیا آیا؟ ہدایت لے کے آیا، بشارت لے کے آیا. تو ہدن اور بشرا کا ذریعہ ہے وہ. جب ہدن اور بشرا کا ذریعہ ہے تو مشکور ہے، یعنی اس کا شکر ادا کرو.
اور تمہارے لیے وہ تو ہدایت لے کے آیا، ماننے والوں کے لیے بشارت لے کے آیا، تو اس طرح جو ہدایت لے کے آئے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے ان کے شبہ کا جواب دیا۔ آگے من کان عدوا للہ، یہ ثمرہ عداوت جبرائیل، اور یہ تتمہ ہے پہلے من کانا کا۔ پہلے جو من کانا تھا اسی من کانا کا یہ کیا ہے؟ تتمہ ہے۔ اب اللہ پاک کہتا ہے جو دشمن ہو اللہ کا اور ملائکہ کا اور رسولوں کا اور جبرائیل کا، اب ملائکہ کے اندر جبرائیل بھی آ گیا، میکائیل بھی آ گیا، لیکن جبرائیل اور میکائیل کا اللہ نے الگ مستقل ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ یہ تخصیص بعد تعمیم بوجہ شرافت کے، ان کی شرافت، اور سمجھے کہ فرشتوں میں یہ دو فرشتے بڑے عظیم الشان ہیں، ان کی عظمت اور شرافت بتانے کے لیے ان کا مخصوص طور پہ ذکر کیا گیا، یا اس لیے ان دو کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اوپر سبب نزول ہے ان آیتوں کا، کہ وہ دشمن بنے ہوئے تھے کس کے؟ جبرائیل اور میکائیل کے، اس لیے اللہ پاک نے ان دو کا مخصوص طور پہ ذکر کیا۔ اب جو ان کا دشمن ہے تو یہ ثمرہ عداوت جبرائیل ہے، سمجھو ثمرہ عداوت ہے۔ اللہ کہتا ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کو سمجھو وہ اللہ کا دشمن، وہ سارے فرشتوں کا دشمن، وہ سارے رسولوں کا دشمن۔ اور سمجھے تم کہتے ہو جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے، خبردار، جو جبرائیل پر اعتراض کرے گا گویا کہ وہ دشمن ہے کس کا؟ اللہ کا، دشمن ہے تمام ملائکہ کا، دشمن ہے تمام رسولوں کا۔ اور جو اس طرح اللہ کا فرشتوں کا دشمن ہو تو یہ فَإِنَّ اللہ جزا نہیں ہے، من کی جزا معذوف ہے، فَهُوَ كَافِرٌ مَجْزِيٌّ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ ازروح المانی۔ جو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا دشمن ہے وہ کافر ہے، مجزیٌ، اس کو جزا بدلہ دیا جائے گا، بے اشد العذاب، سخت عذاب والا۔ جو جبرائیل کا دشمن کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، جو اللہ اور رسول کا دشمن بن جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، کیونکہ اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ گویا کہ جبرائیل کی دشمنی کرنے والا کافر ہے، اور ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ یہ ان کے سوال کا، شبہ کا جواب ہوا، اور وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اس سے ترغیب الی القرآن، اور یہ زجر ہے اہل کتاب پر۔ اللہ پاک قرآن کی طرف رغبت دلانا چاہتا ہے اور اہل کتاب پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیاتن، آیاتن کئی آیات ہم نے نازل کی آپ کی طرف، آیات کئی، ایک نہیں کئی آیتیں، تبینات، وہ آیتیں بھی واضح قسم کی آیتیں، ہم نے ایک آیت نہیں، یہ قرآن میں کئی آیتیں نازل کر دیں، اور آیتیں بھی مجمل نہیں ہیں بلکہ بینات، مطلب سمجھانے میں بالکل واضح ہیں، ہدایت دینے میں بالکل واضح ہیں۔ وما یکفر بہا، سبب انکار، نہیں انکار کرتا ان آیتوں کا الا الفاسقون، مگر وہ جو فاسق ہو۔
فاسق، نیچے لکھا ہوگا عادت ہو عدول حکمی کی، جس کی عادت ہو کہ وہ حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، وہی ان آیتوں کا انکار کرے گا، ورنہ کوئی ان آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی زجر، ان کے انکار کرنے پر ناراضگی کا اظہار۔ اوا کلما، یہ زجر دوم۔ یہ کیا ہے زجر؟ کیا جب کبھی بھی آہدو آہدن، یہ وعدہ کریں گے، کوئی بھی وعدہ کرنا، یہاں وعدہ کرنے سے مراد ہے دین کے بارے میں وعدہ کرنا، دنیاوی وعدہ مراد نہیں ہے، دین کے بارے میں جب بھی وعدہ کریں گے، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت وہ وعدہ توڑ دے گی، بل اکثرہم لا یاقنون، بلکہ اکثر لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لاتے، اکثر ایمان نہیں لاتے۔ کس پر؟ تورات پر۔ یہاں قرآن مراد نہیں ہے، بنی اسرائیلی اپنی کتاب تورات پر ایمان نہیں لاتے، اس پر نہیں لاتے تو قرآن پر کیسے ایمان لائیں گے؟ نہیں ایمان لاتے تورات پر۔ نیچے لکھا ہوگا تو عہد شکنی کا کیا خوف ہے؟ جب تورات پر ایمان نہیں لاتے تو عہد توڑنے کا تو ان کو کوئی ڈر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ جواب شبہ ثانی۔ شبہ ثانی، شبہ سمجھو ذرا۔ شبہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں پکار میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے تو وہ مشرک ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی حکومت چلتی رہی، سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی حکومت چلتی رہی، تو سلیمان پیغمبر جادو کیا کرتا تھا، اور جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ جادو کی کوئی قسم بھی ہو، اس کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ اگر غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک ہوتا تو پھر سلیمان پیغمبر جادو نہ کرتا، غیر اللہ کو نہ پکارتا۔ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جی، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایسے تعویذ کیا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، اس میں غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ سلیمان پیغمبر کی جب وفات ہو گئی تھی، ان کے تخت کے نیچے سے کتابیں نکلی تھیں، ان کتابوں کے اندر جادو کا ذکر تھا، غیر اللہ کی پکار کا ذکر تھا۔ معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ سلیمان پیغمبر غیر اللہ کو پکارا کرتا تھا۔ اللہ اس کا جواب دے گا، اللہ پاک جواب دے گا سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جادو کیا کرتے تھے، جنات، اور جادو کے اندر غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کو ان کا یہ جادو وغیرہ کرنا، اس کا علم ہوا کہ ان کے پاس کتابیں ہیں اور ان کے اندر جادو کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، ان میں غیر اللہ کی پکار ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے وہ کتابیں لے کر زمین کے اندر دفن کر دی تھی، تاکہ نہ یہ کتابیں رہیں، نہ ان کتابوں کے ذریعے سے جادو کیا جائے، نہ غیر اللہ کو پکارا جائے۔
سلیمان علیہ السلام نے تو غیر اللہ کی پکار والی وہ کتابیں زمین میں دفن کرا دی تھیں تاکہ نہ جادو کیا جائے نہ غیر اللہ کو پکارا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات کو تو پتہ تھا، جنات کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام نے زمین کے اندر وہ کتابیں دفن کرائی تھیں۔ اب جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے نا تو جنات نے کہا ذرا یہاں کھودو، زمین کو کھودا گیا تو کتابیں نکل آئیں۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، ہاں اب پتہ چلا سلیمان پیغمبر کی اتنی بادشاہی کیوں تھی۔ سلیمان پیغمبر یہ تعویذ کرتا تھا، یہ جادو کرتا تھا، غیر اللہ کی پکار کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کی پکار کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سارا جادو والا کام، یہ سارا کفریہ کام، غیر اللہ کے پکارنے والا کام یہ جنات شیطان کیا کرتے تھے، سلیمان پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا۔ آئیے یہ ولما جاءہم جواب شبہ ثانی، جواب ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب آ گیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، رسول ان کی تنوین تعظیم کی ہے، بڑی عظمتوں والا رسول اللہ کی طرف سے آ گیا، مصدق لما معہم، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ اب نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ حماقت اولا، ان بنی اسرائیلیوں نے، ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو۔ الذین اوتوا الکتاب سمجھو، امام رازی نے قانون لکھا ہے کہ جہاں پر قرآن پاک میں آئے اوتوا الکتاب تو مراد کیا ہوتا ہے؟ تورات کے بڑے بڑے عالم۔ اوتوا الکتاب جہاں پر ہو تو مراد کیا ہوگا؟ تورات و انجیل کے بڑے بڑے عالم۔ اور جہاں ہو نا اوتو نصیبا من الکتاب، جہاں پر کیا ہو اوتو نصیبا من الکتاب تو وہاں مراد ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مولوی۔ نصیبا من الکتاب جہاں آ جائے چھوٹے چھوٹے مولوی، تو اوتوا الکتاب آ جائے تو بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علامے۔ اللہ پاک کہتا ہے ان میں جو بڑے بڑے علامے تھے، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب وہ سمجھے بڑے بڑے علم والے، انہوں نے کیا کیا؟ پھینک دیا۔ کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس اللہ کی کتاب سے مراد تورات ہے۔ ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے کتاب کو پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کتاب پر عمل نہ کیا۔ وہ سمجھے مقصود یہ نہیں کہ کتاب پکڑ کے انہوں نے پھینک دی، مقصد کیا ہے؟ اس کتاب پر عمل نہ کیا، عقیدہ بھی کتاب کے خلاف، عمل بھی کتاب کے خلاف۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، یعنی عمل نہ کیا۔ کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ پہلی حماقت، پہلی ان کی بے وقوفی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ وہ سمجھے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ آگے وَاتَّبَعُوا، حماقت دوم، دوسری بے وقوفی، اور اتباع کی اس چیز کی جو شیطان پڑھتے تھے، علی عہد، یعنی فی علی ملک، علی بمعنی فی، ملک بمعنی زمانہ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں شیطان جو جادو وغیرہ کی باتیں کیا کرتے تھے ان کی اتباع کی۔
اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ظالموں نے، اور کس کی اتباع کی؟ شیطان کی۔ کس کی اتباع کی؟ شیطان کی۔ وہ جو کتابیں نکال لی انہوں نے، جادو والی کتابیں، تعویذوں والی کتابیں، غیر اللہ کی پکار والی کتابیں، ان کتابوں پر عمل کیا۔ سمجھو یہاں سے اللہ پاک ایک قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، جب قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، پھر اس طرح غیر اللہ کی پکار والی کتابوں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ آج کل بھی دیکھ لو، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے کہ قرآن کی طرف جی بہجت الاسرار، بہجت الاسرار میں لکھا ہے، وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 قدم یوں بغداد کی طرف چلو، بغداد کی طرف چل کے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سن کے تمہاری مشکل کشائی کروں گا۔ ویکھو جی بہجت الاسرار جی لکھا ہوا کہ اے کتاب دیکھو جی، بالکل ایک قصیدہ نعمانیہ دیکھو جی، امام ابو حنیفہ کا قصیدہ ہے، قصیدہ بنایا اپنی طرف سے، تو کس کے ذمہ لگایا؟ امام ابو حنیفہ کے قصیدہ۔ وہ سمجھے یہ قصیدہ نعمانیہ آج کل آؤ مل رہا ہے مارکیٹ میں، لکھا ہوتا ہے تصنیف لطیف امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور اس کے اندر سارا شرک اور کفر ہے۔ قصیدہ نعمانیہ یہ کوئی امام صاحب کی کتاب نہیں ہے، اپنی طرف سے کتابیں بنائیں، اماموں کے ذمہ لگائیں، اپنی طرف سے کتابیں بنائیں، اماموں کے ذمہ لگائیں، اپنی طرف سے عبارتیں بنائیں، اماموں کے ذمہ لگائیں، نبیوں کے ذمہ لگائیں۔ یہ جھوٹی روایتیں جتنی ہیں، جھوٹی روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ رسول پاک کے ذمہ روایتیں لگتی ہیں، راوی کہتے ہیں رسول نے ایسے فرمایا، رسول پاک نے ایسے فرمایا، حالانکہ رسول پاک نے فرمایا نہیں۔ اب یہ جھوٹی روایتیں رسول پاک کے ذمہ لگی کہ نہ لگی؟ تورات اور انجیل میں تبدیلی کی، بنی اسرائیلیوں نے شرکیہ باتیں داخل کی اور کہا یہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا۔ مشرک مولوی بگڑتا ہے، اللہ کے ذمہ بھی جھوٹ بولتا ہے، پیغمبر کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگاتا ہے، بزرگوں کے ذمہ جھوٹی کتابیں لگاتا ہے تاکہ شرک ثابت ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی کتاب سے ہٹتے ہیں، پھر اس قسم کے غیر اللہ کی پکار اور شرکیہ باتوں کے پیچھے لگتے ہیں، جھوٹی جھوٹی روایتیں اپنی طرف سے بنا کر۔ اس لیے بات سمجھو، آپ کے سامنے کوئی کتاب لے آئے، اے دیکھو جی، تم فوراً کو ہو قانون سمجھو، کوئی کتاب ہو، کوئی عبارت ہو قرآن کے خلاف ہے، اگر قرآن کے حدیث ہو قرآن کے خلاف ہے، صاف کہو۔ جھوٹے آدمی نے اپنی طرف سے بنا کے بزرگوں کے ذمہ لگایا، اپنی طرف سے بنا کے بزرگوں کے ذمہ لگائے۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ چلو جی، کتاب کو پھینک دیا اور اتباع کی شیطانوں کی، آگے وما کفر سلیمان، تیسری حماقت، نہیں ان کا نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے جنوں نے کفر کیا۔ کفر کیا کیا؟ جادو کیا۔ کفر کیا کیا؟ اور جادو کے اندر کیا تھی؟ غیر اللہ کی پکار، اس لیے اس کو کفر کہا جا رہا ہے۔ یعلمون الناس السحر، جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو،
یہ جنات جادو کو یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو سکھاتے تھے. آگے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. یہ تیسرا شبہ. دو شبہ آ گئے، اب تیسرا. او جی دو فرشتے تھے، وہ اللہ نے خود بھیجے، وہ جادو سکھاتے تھے، اور جادو میں غیر اللہ کے پکارنے کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک ہوتا تو اللہ کے فرشتے یہ غیر اللہ کی پکار کفر اور شرک والا سبق نہ دیتے. معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے. ہم تمہارے دعوی توحید کو نہیں مانتے جی. کیوں نہیں مانتے؟ یہ تیسرا شبہ. یہ کیا آ رہا ہے؟ تم کہتے ہو غیر اللہ کو نہ پکارو. اگر غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک ہوتا تو فرشتے آ کے اس کی تعلیم نہ دیتے. اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے. جواب یہ دے رہا ہے کہ یہ جو فرشتے اللہ نے نازل کیے تھے یہ تو ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے، آزمائش تھی. وہ فرشتے خود کہتے تھے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، جادو مت کرو، یہ کفر ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے، جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، یہ نہ کرو. اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے اللہ ہمارے ذریعے سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ یہ کفر اور شرک کا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ جادو کرنا اس میں غیر اللہ کی پکار ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنے والا کام یہ کفریہ کام ہے، یہ شرکیہ کام ہے، یہ تم نہ کرو. اللہ کہتا ہے وہ تو خود کہتے تھے غیر اللہ کو مت پکارو، شرک نہ کرو. دیکھو جی وما انزل علی الملکین، یہ ما انزلہ کا عطف ہے ما تتلو شیاطین پر. ان بنی اسرائیلیوں نے اتباع کی شیطانوں کی، اور اتباع کی ما انزل علی الملکین، اس جادو کی جو اتارا گیا تھا فرشتوں پر. سمجھے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین تو واتبعوا ما انزل، جو اتارا گیا تھا، جو اتارا یعنی الہام کیا گیا تھا. الہام انزل الہما، انزال بمعنی الہام، تفسیر معالم التنزیل. انزال یہاں پر بمعنی کس کے ہے؟ الہام. یہ کوئی اللہ پاک نے مستقل وحی نہیں اتاری تھی. وہ سمجھے؟ ان کے دل میں ایک بات ڈالی ہے، جو الہام کیا گیا دو فرشتوں کو. جو فرشتے آئے تھے بابل شہر میں، کون سے فرشتے؟ ایک ہاروت اور دوسرا ماروت. ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی بڑا جھوٹ بنایا گیا ہے. تمام سکہ قسم کے مفسرین نے وہ جو عام واقعہ ہے کہ وہ آئے تے زورا کنجری پر عاشق ہو گئے تے پھر یہ کیا تے وہ کیا، نرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے. جھوٹی روایات، اسرائیلیات. بنی اسرائیلیوں کا طریقہ تھا، یہ پیغمبروں کو بھی بدنام کرتے تھے، فرشتوں کو بھی بدنام کرتے تھے. بدنام کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بنایا کرتے تھے. اچھا جی، اب ہاروت اور ماروت کو اللہ پاک نے بھیجا تھا. وما يعلمان من احد، يعلمان بمعنی یعلمان. یہ علم یعلم بمعنی کس کے ہے؟ اعلم یعلم، بتاتے تھے. وما يعلمان من احد، اور نہیں بتاتے تھے وہ دونوں کسی کو. حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں.
وہ خود بتاتے تھے اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، فلا تکفر، لہذا جادو کر کے، غیر اللہ کی پکار کر کے کافر نہ بن. سمجھے؟ کافر بوجہ اعتقاد و عمل کے. وہ تو صاف کہتے تھے اللہ پاک ہمارے ذریعے سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے یہ جادو نہ سیکھو، غیر اللہ کو پکارو نہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے ما، وہ جادو، یفرقون بہ، جس کے ساتھ جدائی ڈالتے تھے، بین المرء و زوجہ، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. جادو کے ذریعے سے سب سے بڑا کام یہی کیا جاتا ہے، خاوند اور بیوی کو لڑا دو. بس ہر گھر میں خاوند بیوی کو لڑا دو، آپ تماشا بن جائے گا، ہر گھر میں فساد ہی فساد، فساد ہی فساد. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اللہ کہتا ہے حالانکہ کسی کو ایک ذرہ بھی نقصان نہیں دے سکتے وہ الا بِإِذْنِ اللہ. سمجھو جادو کے ذریعے سے نقصان ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ چاہے. جادو بھی جس طرح دوائی ایک سبب ہے، بات کو سمجھو، دوائی کیا ہے؟ ایک سبب ہے، اس کو کھانے سے اچھا اثر بھی ہو سکتا ہے تو برا اثر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جادو بھی کیا ہے؟ ایک سبب ہے، اس سبب سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اثر ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح دوائی اثر کرتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اسی طرح جادو بھی اثر کرتا ہے بِإِذْنِ اللہ. اللہ کے حکم کے بغیر جادو کوئی اثر کر سکتا نہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے وہ، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دے اور نفع نہ دے. یہ جادو ان کے لیے کیا تھا؟ مضر، فائدہ مند نہیں تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ آدمی جس نے یہ جادو لے لیا تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. انہیں بھی پتا تھا کہ جادو اگر ہم نے کیا، یعنی غیر اللہ کو پکارا، تو آخرت برباد ہو گئی. آخرت کیا ہو گئی؟ برباد. جانتے تھے، لیکن وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو. جادو لے لیا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. پہلے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، پکی بات ہے کہ جانتے تھے. پھر کہتا ہے لَوْ كَانُوا، کاش کہ جانتے، یعنی جانتے نہیں تھے. تو بات کو سمجھو، جانتے تو تھے لیکن اپنے علم کے مطابق جب عمل نہ کیا جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے ہی نہیں. اگر علم ہوتا تو اس کے مطابق عمل بھی ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آتے، نچلے کے بجائے کفر کے، وَاتَّقَوْا، اور بچ جاتے بجائے بدعملی کے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، البتہ ان کو ثواب جو ملتا اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا. سمجھو ذرا بات، 3 شبہات کا اللہ نے جواب دے دیا. بنی اسرائیل کے 3 شبہ تھے توحید پر. ہم جی غیر اللہ کی پکار کو نہیں مانتے، نہ ہم غیر اللہ کی پکار کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ یہ غیر اللہ کی پکار اگر ناجائز ہوتی تو یہ تھا. اللہ نے جواب دیا کہ غیر اللہ کی پکار ناجائز ہے، شرک ہے. اب شبہات کے زائل کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے. شبہات کے زائل کرنے کے بعد مسلمانوں کو کیا کی جا رہی ہے؟ تنبیہ. سمجھو، اللہ پاک بتانا چاہتا ہے مسلمانوں، خیال کرنا، یہ یہودی تمہارے بڑے دشمن ہیں، توحید کے دشمن، قرآن کے دشمن،
تمہارے دشمن تمہارے پیغمبر کے دشمن، اب یہ چونکہ دشمن ہیں یہ تمہارے اندر اب گھس جائیں گے، تمہارے اندر گھس کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے آ کر سوال کریں، شبہات پیش کریں، ہر سوال کا جواب آ جاتا ہے، ہر سوال کا جواب آ جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ تمہارے اندر گھس جائیں گے، گوریلا جنگ کریں گے، تمہارے اندر گھس کر یہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش کریں گے، تمہیں مشرک بنانے کی کوشش کریں گے تمہارے اندر گھس کر۔ اس لیے خیال کرنا، تنبیہ اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، وہ خیال کرو تمہارے اندر آ کر یہ گمراہ کرنا چاہیں گے، شرک پھیلانا چاہیں گے، خیال کرو بچ جاؤ ان کے ہتھ کنڈوں سے۔ آئیے اب واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا پیارے پیغمبر کی محفل میں جب پیارے پیغمبر کوئی ارشاد فرماتے تھے، بعض اوقات پیارے پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو پیارے پیغمبر کو کہتے تھے رائنا راآ یرائی مراعاتن، میری رعایت کرو، ذرا خیال کرو جی، بات سمجھ نہیں آئی یعنی دوبارہ لوٹا دو۔ جب صحابہ کو پیارے پیغمبر کی محفل میں پیارے پیغمبر کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کیا کہتے تھے؟ رائنا، جی میری رعایت کرو، بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ کہہ دو تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب صحابہ تو خلوص نیت کے ساتھ یوں کہا کرتے تھے، منافقوں نے کیا کیا؟ منافق رائنا کہتے تھے رائینا، زبانوں کو مروڑ کر کیا کہتے تھے؟ رائینا، رائی کا معنی چرواہا۔ معاذ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، پیارے پیغمبر کی کیا کرتے تھے؟ بظاہر تو لفظ کہہ دیتے تھے، وہ جس طرح گویا کہ صحابہ نے کہا ہے وہی مراد ہے، لیکن اندر نیت کیا ہوتی تھی؟ رسول پاک کی توہین کرتے تھے۔ پھر ان کا مطلب یہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ صحابہ بھی یہی کہیں رائینا، اور معاذ اللہ صحابہ بھی پیغمبر کی کیا کریں؟ گستاخی کریں، اور پیغمبر کی گستاخی کریں گے کافر بن جائیں گے۔ اب یہ طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ کافر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ یہ رائے نا کا لفظ ہی نہ کہو، یہاں سے ان بنی اسرائیلیوں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو موقع ملتا ہے تمہیں گمراہ کرنے کا، ان منافقوں کو یہ موقع ہی نہ دو۔ رائے نا کا لفظ ہی نہ کہو، کیا کہو؟ انظرنا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیارے پیغمبر کو کہو انظرنا، رسول پاک ہماری طرف نظر کیجئے، توجہ کیجئے۔ مطلب کیا؟ بات سمجھ نہیں آئی، وہ لفظ نہ کہو، یہ لفظ کہو۔ اس لفظ میں چونکہ منافق معنی بگاڑ کر پیغمبر کریم کی توہین پیدا کرنا چاہتے تھے اور تمہیں کافر بنانا چاہتے تھے، اللہ پاک تنبیہ کر رہا ہے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ، اب یہ تمہارا مقابلہ ویسے تو نہیں کر سکتے، اب تمہارے اندر گھس کر
پیغمبر کی توہین کرا کے تمہیں کافر بنانا چاہیں گے، اس لیے خیال کرو اس قسم کا لفظی استعمال نہ کرو جس لفظ سے یہ تمہیں گمراہ کر سکیں۔ یہ عام مفسرین اس آیت کا اسی طرح معنی بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے دوسرا معنی۔ اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یقیناً گستاخی ہے، اور پیغمبر کریم کی گستاخی کرنے سے بھی انکار انسان کافر بن جاتا ہے۔ بات اپنے مقام پہ درست ہے، لیکن یہاں موضوع چل رہا ہے توحید کا۔ موضوع کون سا چل رہا ہے؟ توحید پر بنی اسرائیلوں کے شبہات کے جوابات آ رہے ہیں۔ موضوع کون سا چل رہا ہے؟ توحید کا۔ یہ تفسیر ان آیتوں کی اپنے مقام پر درست ہے، لیکن ما قبل کی آیتوں سے ربط ختم ہو جائے گا۔ اور سمجھے، ربط ختم ہو جائے گا۔ پہلے موضوع توحید کا ہے، رسالت کا موضوع ابھی تک آیا ہی نہیں۔ موضوع کون سا ہے؟ توحید کا۔ تو توحید والے موضوع کے ساتھ ان آیتوں کا ربط نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں رائے سے مراد کیا ہے؟ تو ہماری رعایت کر، نگہبانی کر۔ کیا پہ کر؟ نگہبانی۔ یعنی وہ یہ نظریہ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ پیغمبر نگہبان ہے، اور نگہبان تو کون ہے؟ اللہ۔ نگہبان یعنی حفاظت کرنے والا۔ راعی یرائی مراعات، جہاں صرف لحاظ کرنا، رعایت کرنا ہے، وہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگہبانی کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ نگہبانی کرنا۔ اب وہ کہتے تھے رائنا رائنا، مقصد کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں؟ ہماری نگہبانی کریں، ہمارے نگہبان، ہمارے محافظ بن جائیں، چونکہ آپ ہمارے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں۔ حالانکہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ نگہبان کون ہے؟ اللہ۔ اب طریقے سے یہ شرکیہ عقیدہ صحابہ کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا رائنا کا لفظی نہ کہو جس سے شرک کا وہم پیدا ہو۔ یہ منافق طریقے کے ساتھ تمہارے اندر شرک پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو ایسا لفظ جس سے شرک کا وہم پیدا ہوتا ہو، اس قسم کا لفظ تم نہ کہو تاکہ کوئی مشرک تمہیں خراب ہی کر نہ سکے۔ اس کی بجائے کہو انظرنا۔ آؤ جی، اب اگر یہ معنی کر لیا جائے تو ما قبل کے ساتھ یہ آیتیں بالکل مربوط رہیں گی، توحید کے ساتھ متعلق رہیں گی۔ آئیے، اے ایمان والو نہ کہو رائنا، وقولو کہو کیا؟ انظرنا۔ انظرنا واسمعوا، اور سنو۔ نیچے لفظ ہوگا تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کی بات سنا کرو تاکہ تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ وہ سمجھے؟ توجہ کرو نا، غور و فکر کر کے بیٹھو نا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، للکافرین واسطے کافروں کے عذاب ہے دردناک۔ نیچے جو ایسی گستاخی کرے اور وہ بھی چالاکی سے۔ یہاں کافرین کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو یہ گستاخی پیغمبر کی کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی گستاخی کرنا چاہتا ہے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی
چالاکی کے ساتھ، اس طرح چالاکی کے ساتھ گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ تو سمجھے یہ کون ہے؟ کافر۔ اور ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا، سمجھو ذرا بات کو جی۔ یہاں حاشیے پر ایک بات لکھی ہوگی اور بات پہلے سمجھ لو۔ یہودیوں کے دو حربے تھے، یہ جو منافق بن کے صحابہ کے اندر شامل ہو چکے تھے کئی، ان کے دو حربے تھے۔ ایک تو یہ کہتے تھے صحابہ کو، ہم بڑے خیر خواہ تمہارے، واہ جی کیا کہنا، رسول پاک کے ہم تو عاشق کے، جان قربان کرتے ہیں جی رسول پاک پر، صحابہ کر، واہ جی واہ کیا کہنا ہے، خیر خواہی کا دعویٰ کرتے تھے۔ منافق یہودی کیا کرتے تھے؟ اسلام کے خیر خواہ، نبی پاک کے خیر خواہ، صحابہ کے خیر خواہ۔ ایک یہ ان کا دعویٰ تھا۔ دوسرا، اسلام کے قوانین پر تنقید کرنا، اسلام کے قوانین پر تنقید کرنا۔ بات کو سمجھو ذرا۔ پہلا دعویٰ خیر خواہی کا کہ جی اسلام اگر غالب ہو جائے تو ہم کہیں گے ہم بھی خیر خواہ تھے، ہم بھی، لہذا ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ ایک۔ دوسرا، اسلام کے قوانین پر تنقید کرو، اتنی کرو اتنی کرو کہ اسلام غالب آ ہی نہ سکے۔ غالب آ جائے تو دعویٰ خیر خواہی کا کام آئے، لیکن اول ایسی کوشش کرو کہ اسلام غالب نہ آئے۔ اب اللہ نے قانون دیا، کیا قانون؟ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ یہ منافق اندر سے جل گئے خبیث، انہوں نے کہا ہو بمشکل کوشش کی تھی، بمشکل کوشش کر رہے تھے شرک پھیلے یا پیغمبر کی توہین کا عقیدہ پھیلے، بنیاد ملی تھی، لیکن اسلام نے حکم دے دیا یہ نہ کہو وہ کہو، انظرنا۔ اب انہوں نے اسلام کے قوانین پر تنقید، یہ عجیب قانون ہے، کبھی یہ تھے کبھی وہ۔ اور جی قانون تو ایک قانون ہونا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی، اندر سے تو تکلیف اور تھی کہ ہم جو شرارت کرنا چاہتے تھے اب وہ شرارت کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا، اندر تو تکلیف وہ تھی۔ اب اوپر سے اسلام کی خیر خواہی کے دعوے بھی کرتے تھے، اسلام کے قوانین پر تنبیہ کرتے تھے۔ اللہ صحابہ کو بتاتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، زجر ہے، زجر۔ ما یود نہیں چاہتے، کافر، کون کافر؟ اہل کتاب ہوں یا مشرک، اہل کتاب کافر یا مشرک کافر، کوئی نہیں چاہتا کہ نازل کیا جائے تم پر من خیرن، کوئی بھی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ خیر آ جائے۔ جیسے اب آ گیا کہ رائنا ہٹ گیا تھے، انظرنا آ گیا۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھلائی کی بات تم پر آ جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے۔ نیچے اوپر لکھا ہوگا ان کے حسد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب کوئی جلنے والا جلتا رہے، بے شک جلتا رہے، اس کے جلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت،
جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کریں اور ننسہا یا بھلا دیں تو نعت بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ لہذا اسلام کے قانون پر تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم منسوخ کرتے ہیں تو جو لاتے ہیں اس سے کیا لاتے ہیں؟ بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا لاتے ہیں۔ یہ ما ننسخ اس میں ہے حکم کو منسوخ کرنا، یعنی لفظ باقی رہے حکم منسوخ ہو جائے۔ ننسہا یہاں پر نسخ حکم اور نسخ تلاوت دونوں طرح، تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ اللہ پاک کہتا ہے ہم جس طرح کریں گے تو بہتر لائیں گے، بہتر ثواب میں یا نفع میں یا دونوں میں۔ اور سمجھے، جب ایک چیز کو منسوخ کریں گے اس کی جگہ پر دوسری لے کے آئیں گے تو بہتر لائیں گے۔ بہتر کس اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے یا نفع کے اعتبار سے یا دونوں لحاظ سے۔ او مثلہا یا پہلے کے برابر، پہلے کے برابر کس چیز میں؟ ثواب میں، نہ نفع میں۔ یعنی نفع میں تو یقیناً زیادہ ہوگی، برابر ہوگی تو کس میں ہوگی؟ صرف ثواب میں۔ آگے علم تعلم استفہام تقریری، کیا تو نہیں جانتا؟ یعنی یقیناً تو جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے تو منسوخ کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ لہذا منسوخ کرے تو اللہ کے قانون پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو تنقید کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ آگے علم تعلم، یہاں اس کے نیچے کہیں لکھا ہوگا یہ اصل دعویٰ عبدو سے متعلق ہے، اصل دعویٰ عبدو سے متعلق ہے۔ سمجھو، اللہ پاک نے ان کے شبہات کے جوابات دیے، پھر اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ یہ اندر گھس کے شرک پھیلائیں گے۔ اب اللہ پاک پھر اس دعوی توحید کے ساتھ ملاتا ہے آیتوں کو، شروع کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ سارا مضمون چلا بنی اسرائیل کا۔ اللہ بتاتا ہے اوہ مسئلہ توحید مانو گے انعامات آئیں گے، نہیں مانو گے سزا ملے گی۔ پھر توحید پر ان کے شبہات کے جوابات، اخیر یہ تمہارے اندر آ کے شرک پھیلائیں گے، خیال کرو۔ اب اخیر پھر اللہ ماقبل کے ساتھ جوڑتا ہے کہ اللہ ہی ہے آسمان و زمین میں متصرف کرنے والا، اللہ ہی آسمان و زمین میں تصرف کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز مختار نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بنو۔ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات، آسمان و زمین کا بادشاہ سے مراد ہوتا ہے آسمان و زمین میں تصرف کرنے والا، آسمان و زمین میں تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، نہ کوئی نصرت کرنے والا۔ ولی کارساز وہ بھی صرف اللہ، نصرت کرنے والا بھی صرف اللہ، لہٰذا اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ام تریدونا، یہی منافق یہودی جو تھے منافقانہ طور پہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے تھے، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی دیکھو